اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت میں گزشتہ جمعہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جو مفسدین منافقین تھے ان کو کہا گیا تھا کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ دنیا کے اندر لوگوں میں زمین پر وبا برپا نہ کرو، فساد برپا نہ کرو۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم اچھے ہیں، نیکوں میں سے ہیں، اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ لیکن وہ مفسدین میں سے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ جو سمجھ رہے ہو تم مفسدین میں سے نہیں، اچھوں میں سے ہو، بلکہ ویسا نہیں ہے۔ الا انہم مفسدون ولکن لا یشعرون، تم جو ہے فسادی ہو لیکن یہ تم نہیں جانتے۔ اب اگلی آیات میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ، قَالَ يَقُولُ سے آتا، گرامر ہے اس کا۔ وَإِذَا، جب کہ ان سے کہا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان لوگوں سے، آمنو، ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ تمہارے ساتھی، تمہارے ساتھ رہنے والوں نے ایمان لایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم لوگ بھی ایمان لاؤ جیسا کہ تمہارے ساتھ والوں نے ایمان لایا۔ تمہارے ساتھ والے جو رہنے والے لوگ ہیں، آمن الناس، ویسے تم ایمان لاؤ۔ قالوا أنؤمن كما آمن الناس آمن السفهاء، تو وہ کیا کہنے لگے جب ان سے کہا گیا کہ دیکھو تمہارے ساتھ رہنے والوں نے ایمان لا لیا تو ان جیسے ہی تم بھی ایمان لاؤ۔ تو وہ کہنے لگے قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم تم کو ایسے ویسے لگ رہے ہیں؟ انؤمن، ایسے ویسے احمق لگ رہے ہیں؟ تو وہ جو ایمان والے ہیں ان پر کیا تہمت لگا رہے تھے؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنہوں نے ایمان لایا وہ لوگ احمق ہیں، اور وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، جنہوں نے ایمان لایا، وہ احمق ہیں، وہ ایسے ویسے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ والوں کی طرح جو تمہارے ساتھ رہ کر کے ایمان حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہیں ویسا تم عمل کرو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ویسے احمق نہیں ہیں۔ جو ہمارے ساتھ والوں نے احمق کام کیا، جو کہ ایمان لائے، ہم احمق نہیں ہیں، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ احمق ہیں۔ الا انہم هم السفهاء ولکن لا یعلمون، اللہ فرماتا ہے اللہ خبردار، ایسے مت بولنا، بلکہ تم احمق ہو۔ الا انہم هم السفهاء ولکن لا یعلمون، لیکن یہ تمہارے علم میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ولکن لا، تم یہ جاننے والوں میں سے نہیں ہو، تم کو اس کی خبر نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو میں نے ترجمہ کیا وہ سرسری ترجمہ، زبانی میرا ترجمہ تھا، اور اب یہاں پر کا ترجمہ، اور جب
ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح بیوقوف لوگ احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو مومنین کے بارے میں جب ان کو کہا جا رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احمق ہے۔ اس آیت کا گزشتہ آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے منافقین کی 2 قسم برائیاں بیان کی گئیں، اب تیسری قسم برائی بیان ہو رہی ہے۔ دوسری اس طرح کہ پہلے آیت میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان منافقین کو فساد سے منع کرتے ہیں اور وہ نہیں مانتے، اب بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ان کو حقیقی ایمان کی طرف بلاتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں مانتے، چونکہ مکمل تبلیغ یہی ہے کہ گمراہ کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی کی طرف بلایا جائے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کی تبلیغ کا ایک حصہ یعنی برائی سے روکنا پہلے ذکر ہوا اور دوسرے حصہ یعنی حقیقی ایمان کی دعوت دینا اب مذکور ہوا۔ اس میں مسلمانوں کی تبلیغ کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ برائی سے بچانا بھلائی کرانے پر مقدم ہے، چونکہ فساد سے باز رہنا حقیقی ایمان کی شرط ہے، اس لیے پہلے اس کا بیان کیا گیا اور بعد میں ایمان کو۔ تفسیر قیل میں یہاں بھی وہی احتمالات ہیں جو پہلے بیان ہوئے ہیں کہ یا تو یہ قول رب کا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا محض مسلمانوں کا۔ آمنو میں ایمان کا حکم ہے، حالانکہ وہ تو پہلے ہی سے بظاہر مومن تھے، جس سے معلوم ہوا کہ محض زبانی ایمان بالکل معتبر نہیں۔ یہاں ایمان کا تو حکم ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کہ کس پر ایمان لاؤ، کیونکہ آئندہ عبارت اس کو ظاہر کر رہی ہے کہ جس پر سب لوگ ایمان لائیں اس پر تم بھی لاؤ۔ الناس سے مراد یا تو جنس انسان ہیں، تو آیت کا معنی یہ ہوا کہ تم آدمیوں کی طرح ایمان لاؤ، جس سے معلوم ہوا کہ جو صحیح مومن نہ ہوں وہ حقیقت میں آدمی ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، کہ وہ تو اپنے مالک کو پہچانے اور یہ نہ پہچانے، یا اس سے خاص لوگ مراد ہیں یا ان خاص میں چند احتمال ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے جانثار صحابہ اکرام، یا ان منافقین کو دوسرے اہل وطن مخلصین، یا ان کے اہل قربت مومنین جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ تفسیر عزیزی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہاں الناس سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، چونکہ اس سے زمانے میں یہ حضرت خلوص ایمان میں بہت مشہور ہو چکے تھے، اس لیے ان کا ایمان اور ان کے ایمان کے لیے ایک معیار بن چکا تھا کہ جس کا ایمان ان حضرات کی طرح ہو وہ تو مومن ہیں ورنہ نہیں۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے منافقو، تم ظاہری ایمان تو لے آئے مگر یہ بیکار ہے، اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو صدیق و فاروق والا ایمان لاؤ۔ بازار میں اس چیز کی قدر و منزلت ہوتی ہے جس پر کارخانے کی مہر ہو، ایسے ہی بازار محبت میں ایسے ایمان کی قیمت ہے جس پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو اور وہ صدیق و فاروق ایمان والا ہو۔
الصفحہ صفا سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہیں ہلکا پن۔ اہل عرب بولتے ہیں صفحہ الریح، یعنی اس کو ہوا اڑا لے گئی۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں بے وقوفی اور حماقت، کیونکہ اس میں بھی عقل کا ہلکا پن ہوتا ہے۔ اس کا مقابل علم اور انا ہے، جس کے معنی ہیں بردباری اور دور اندیشی۔ منافقین نے مخلص مسلمانوں کو چند وجہ سے بے وقوف کہا۔ ایک یہ کہ اس وقت اکثر مسلمان فقراء و مساکین تھے اور منافقین مالدار ان کی حقارت بیان کرتے ہوئے ان کے لیے یہ لفظ بولا۔ دوسرے اس لیے کہ منافقین اسلام کو باطل دین اور کفر کو سچا دین سمجھتے تھے، اور جو باطل دین اختیار کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہوتا ہے، اس لیے ان مسلمانوں کو اس لحاظ سے یاد کیا۔ تیسرے اس لیے کہ مسلمانوں نے دین کے مقابلے میں دنیا پر لات مار دی تھی۔ منافقین سمجھے کہ دنیاوی نفع نقد ہے اور دینی نفع ادھار بھی ایسا کہ موت یا قیامت سے پہلے وصول نہ ہو سکے، تو نقد کو چھوڑ کر ادھار لینے والا ان کے نزدیک بے وقوف تھا۔ چوتھے اس لیے کہ منافقین کے خیال میں دنیاوی راحتیں یقینی تھی اور دینی فائدے، جنت اور وہاں کی نعمتیں وغیرہ محض خیال اور وہمی کہ اولاً تو یہی نہیں معلوم کہ ان کی کچھ حقیقت بھی ہے یا نہیں، اور اگر کچھ ہے تو ہمیں ملیں یا نہ ملیں، اور اگر ملیں تو نہ معلوم کب اور کس طرح، تو محض وہمی اور خیالی چیزوں کو امید پر ان یقینی نفعوں کو چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ یعنی گویا یہ منافقین مسلمانوں کو بے وقوف کی اطلاع کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو، مومنین کو بظاہر کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایمان لا رہے ہیں احمقوں کی طرح، لیکن دنیاوی فائدہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب رہا سوال ایمان لانے پر جنت اور اس کے اندر کی نعمتوں کے جو ذکر ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں پوری خبر بھی یہ نہیں ہے کہ ان کو ملے گا کی بھی نہیں، دوسرے یہ کب ملے گا، اس کی اصلیت کیا ہوگی یہ بھی ان کو خبر نہیں۔ تو اس لیے وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ جو دنیاوی جو نفع یا فائدہ نقد ہمیں ہے، کل کو کس نے دے گا، مرنے کے بعد ہوگا، ملے گا یا نہیں ملے گا، قیامت کب ہوگی، جنت کب ملے گی، یہ سب ان کو کیا لگنے لگا؟ کل والا معاملہ، ادھار والا معاملہ، آئندہ والا معاملہ، اور جو نقد معاملہ ہے، نقد نفع ہے، وہ دنیاوی نفع ان کو ظاہری طور پہ نظر آنے لگا۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو احمقانہ لفظ ان کی طرف جوڑ دیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ احمق ہے، یہ تو ایسے ویسے ہی ہیں، انؤمنو کما آمن الصفا، یہ تو ایسے ویسے احمق لوگ ہیں، ان کو کیا مل رہا دنیا میں؟ تو دنیاوی فائدے کو دیکھ کر، بظاہر فائدے کو دیکھ کر، عیش و عشرت کو دیکھ کر، دنیاوی مفاد کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کچھ حاصل ہونے والا ہے نہیں، یہ ان کے جو ہے خیالی پلاؤ ہے، ایسا وہ سمجھ کر کے مومنین مسلمانوں کی طرف احمقوں کا لفظ یا جملہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، اصل میں وہ لوگ احمق ہیں۔ کما آمن الصفا الا انہم الصفا ولکن لا یعلمون۔ اس لیے کہ کفار مدینے سے ہمیشہ تعلقات رہے ہیں اور رہیں گے۔ اسلام ایک پردیسی مذہب ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی مسلمان ایمان لا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے اسلام آیا، اور جو عرب کے اندر پہلے ہی سے جو آبا و اجداد سے ان کا جو مشرکانہ حرکتیں، کافرانہ حرکتیں یا ان کے آبا و اجداد جو کرتے آ رہے ہیں، وہ عرب ہی میں پہلے ہی سے ہے۔
تو یہ گویا کہ اسلام اور ایمان والی جو باتیں آ رہی ہیں، اسلام ایک پردیسی مذہب ہے اور مسلمان مسافر نہ معلوم کہ یہ دین باقی رہے گا یا نہ رہے۔ ان پردیسی لوگوں اور عارضی دین کی محبت میں اپنے اصلی اور حقیقی دوستوں سے بگاڑ لینا بے وقوفی ہے۔ تو یہ جس طریقے سے ابتدائے اسلام میں بہت سے کم لوگ ایمان کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو وہ اپنے آبا و اجداد کی جاگیرداری میں آنے والے مذہب کو پکا اور سچا سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ظاہری طور پہ ان کا پتہ نہیں کب تک چلے گا، ابھی تو گنے چنے مسلمان ہیں، یہ پرامن رہیں گے بھی نہیں رہیں گے، یہ آگے دین بڑھ پائے گا بھی یا نہیں بڑھ پائے گا، یہ سمٹ کر رہ جائے گا، یہ خدشہ ان کو ہوتا تھا۔ اس لیے وہ یہ گمان کرتے تھے کہ جو ہمارا یہ مذہب ہے اس پر ہی ہم قائم رہیں گے، یہی پکا اور سچا مذہب ہے۔ لیکن یہ ان کی عقل مندی والی بات نہیں تھی۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری عقل مندی ہے کہ اس پر شیطان بھی قربان ہو جائے، وہ یہ کہ دونوں کو راضی رکھا جائے۔ وہ کیا یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر مسلمان و ایمان والے بڑھتے جائیں گے تو بعد میں ہم ان کے ساتھ ہو لیں گے، اب تو ہماری اکثریت ہے، ہمارے آبا و اجداد سے خاندان در خاندان یہ چلتا آ رہا ہے، لوگ ہمارے طرف زیادہ ہے، تو ہم ہمارے لوگوں میں تو مل کر ہی رہیں گے، ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھی رہیں گے۔ اگر ہو سکتا ہے اگر یہ زیادہ ان کی ترقی ہو، ایمان والے بڑھ جائیں، تب جا کر کے ہم سوچیں گے اس بارے میں۔ یعنی منافع خانہ جو حرکت تھی ان کی وہ قائم دائم تھی۔ اگر مسلمان غالب رہے تو ہم ان سے نفع حاصل کریں گے، اور اگر کفار غالب آ گئے تو ہماری پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں۔ دو طرفہ رہنا نہایت عقل مندی ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹے خیال کی نہایت نفیس تردید فرما کے ارشاد فرمایا، الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار کہ تم جو احمقانہ حرکت کر رہے ہو، خبردار ہو جاؤ، تم کو اس کی علم نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ الا ان اور ہم کے فوائد ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان منافقین کو چند وجہوں سے بے وقوف فرمایا۔ اولاً اس لیے کہ انہوں نے مٹنے والے نفع کے خاطر باقی رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ دیا، اور جو باقی کے مقابل فانی اختیار کر رہا ہے وہ نہایت بے وقوف ہے۔ دوسرے اس لیے کہ انہوں نے قوی دلائل کے مقابلے میں اپنے فاسد خیالات پر اعتماد کیا، اور ایسا شخص بڑا احمق ہے۔ تیسرے اس لیے کہ یہ دو گھر کے مہمان بنے۔ منافقین کیا کرے؟ دو گھر کا مہمان کیا ہوتا ہے؟ سمجھو کوئی مہمان آیا، اگر دو گھر ہوں، اس کے رشتہ دار دو ہوں، اور مہمان وہ آیا تو وہ کبھی جو ہے ادھر سے رہ رہا ہے، صبح ادھر جا رہا ہے، شام میں ادھر جا رہا ہے، پھر کبھی دوپہر میں ادھر آ رہا ہے، ادھر ہے، یعنی دو گھر میں جا رہا ہے وہ مہمان، تو نہ ادھر اس کا پیٹ بھر پائے گا نہ ادھر، کیونکہ یہ والے سمجھے گے کہ ادھر کھا کے آیا، اور ادھر والے سمجھے کہ ادھر کھا کے آیا، دو گھر کا مہمان دلمل۔ تو یہ منافقین کا حال کیسا ہو گیا؟ ادھر بھی ہاتھ رکھنا، ادھر بھی ہاتھ رکھنا، خدا تو ملا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو یہ دو جو گھر والے مہمانوں کی طرح ان کا حال ہو گیا۔ یہ دو گھر کے مہمان بنے، اور دو گھر کا مہمان ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔ یعنی ان کی ان حرکتوں سے نہ تو مسلمانوں میں ان کا اعتبار رہے گا اور نہ ہی کفاروں میں۔ چوتھے اس لیے کہ ان کا یہ مکر اس وقت چل سکتا تھا جب مسلمان ان کی حقیقت سے بے خبر رہتے، حالانکہ رب نے ان کی
خلعی کھول دی اور مسلمانوں کو ان کے دلی ارادوں سے خبردار کر دیا۔ پانچویں، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جو کہ در حقیقت رب کی مخالفت ہے، اور رب کی مخالفت کر کے کوئی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ ان کی مثال تو بالکل ایسی ہے کہ کوئی شخص شفا حاصل کرنے کے لیے سانپ سے کٹوا لے۔ لا یعلمون، پہلی آیت میں لا یشعرون فرما کر احساس کی نفی فرمائی گئی تھی، اور یہاں لا یعلمون فرما کر علم اور سمجھ کی نفی فرمائی گئی۔ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں فساد کا ذکر تھا جو حواس سے محسوس ہوتا ہے، اور یہاں بے وقوفی کا ذکر ہوا جو عقل سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ منافقین نے مسلمانوں کو بے وقوف